یہ جو ٹاور نہیں ہے کون سا؟ فرانس کے اندر، اچھا میں نے کہا وہ جو وہ گھنٹہ گھر ہے فیصل آباد کا، نہیں وہ نہیں. اچھا 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 اس کو کوئی آئیفل ٹاور کہتا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی ایفل ٹاور کہتا ہے، اچھا. تو ہے تو ایفل ٹاور. اگر ہم اس کو فرینچ میں کہیں گے نا، ہاں اس جی. کو ہم کہیں گے ٹا ایفل. دیکھیں میں تو اتنا نہ کرایہ رکھتا ہوں نہ میں وہاں جا سکتا ہوں، تو مجھے تو آپ یہ مطلب گھنٹہ گھر کے بارے میں بتائیں گے تو میں اس کا یقین کروں گا. میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو یہ ایفل ٹاور ہے ہاں جی. وہاں کا، فرانس کا، پیرس میں، اس کے اوپر 72 سائنسدانوں کے، حساب دانوں کے اور انجینئرز کے باقاعدہ نام لکھے ہوئے ہیں. اچھا انہوں نے یہ کیا اس کو ڈیزائن کیا تھا؟ جو سائنسدان تھے نا، ہاں جی. جنہوں نے بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے تھے. اچھا. آپ دیکھیں جو فرانس ہے نا، ہاں جی. فرانس آزاد کب ہوا تھا؟ وہ مجھے نہیں پتا. مجھے بھی نہیں پتا. امام دین، ہاں جی. فرانس آزاد ہوا تھا 1789 میں. اچھا 89 میں. 1789 میں، ٹھیک ہے. اچھا جی. 1889 میں یہ ایفل ٹاور بن چکا تھا. اور ایفل کون تھا؟ کوئی راج مزدور ہوگا. شاباش، وہ راج تو خیر نہیں، وہ انجینئر تھے جنہوں نے اس کو بنایا تھا. اچھا. ٹھیک ہے، ایفل. اچھا. تو ان کے نام پر یہ ٹاور ہے. اور انہوں نے 31 مارچ 1889 کو اس کی اوپننگ کر دی. ٹاپ پہ جا کے ٹرائی کلر لگایا تھا. اور شکر کریں واپس ثابت آ گیا نیچے، نہیں تو کوئی دھکا بھی دے سکتا تھا. ٹرائی کلر کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا. ٹرائی کلر فرانس کے جھنڈے کو کہتے ہیں. اچھا اچھا. تو انہوں نے جا کے 31 مارچ 1889 کو وہ لگایا. ڈنڈا. ہاں، لیکن 9 دن بعد اچھا. یوگین شیورول کی وفات ہو گئی. اس نے شکر کریں جھنڈا لگا دیا تھا، مار اس نے اسی دن ہی جانا تھا. امام دین 102 سال کی عمر میں ڈیتھ ہوئی تھی. جی وہ اس دن پھر وہ 4-5 دن اور کٹ جانے تھے. اگر وہ 30 اگست تک زندہ رہ جاتے اچھا. تو وہ پورے 103 سال کے ہو جاتے. کیا بات ہوتی ہے ویسے. میں تو کہتا ہوں کہ زندہ قومیں اپنے سائنسدانوں کا، اپنے ریاضی دانوں کا، اپنے انجینئرز کا، اپنے ڈاکٹرز کا، اپنے ان تمام لوگوں کا جنہوں نے اس ملک کے لیے کام کیا، ہاں جی، اس کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں. جی رکھنا بھی چاہیے. وہ دیکھیں تنخواہ ملی نہ ملی نہ صحیح، وہ تو کام کرتے رہتے ہیں نا. بے شک بے شک. تو بات آپ نے کی کولیسٹرول کی. ہاں جی ہاں جی. اب جو کولیسٹرول ہوتا ہے یہ ہمارے جسم میں کتنی مقدار میں پایا جاتا ہے؟ یہ بھی نہیں پتا. ہمارے جسم کے اندر یہ روزانہ ہاں جی تیار ہوتا ہے 1 گرام کے حساب سے، یعنی 1000 ملی گرام روزانہ ہمارے جسم میں تیار ہوتا ہے. یہ لیٹر کتنے بن گئے؟ امام دین 1 گرام کی بات میں کر رہا ہوں. اچھا. لیٹر ہوتا ہے فلوئڈ جو ہوتے ہیں نا، اچھا. جو مائع ہوتے ہیں، ہاں جی، یہ ان کو ماپنے کا ایک پیمانہ ہوتا ہے. میں نے کہا جس طرح پٹرول ہوتا ہے. ہاں ایگزیکٹلی اس کے لیے. تو ایک انسانی جسم، ہاں جی، جس کا وزن ہے تقریباً کوئی 150 پاؤنڈ، اچھا، یعنی کہ 68 کلو گرام ہو گیا نا، تو اس کے اندر موجود ہوتا ہے یہ 35 گرام اچھا کولیسٹرول موجود ہوتا ہے. اچھا. لیکن پھر کولیسٹرول کی اپنی آگے قسمیں بھی ہوتی ہیں، اچھا کولیسٹرول، برا کولیسٹرول. آپ کو معلوم ہے کولیسٹرول کتنا فائدہ مند ہوتا ہے انسان کے لیے؟ نہیں جی، ہم نے تو اس کے نقصانات ہی سنے. نقصانات نہیں، ہمارے جسم میں جو بائل بنتا ہے، صفرا، اچھا وہ کولیسٹرول سے بنتا ہے، جو پھر بعد میں چکنائی کو ہضم کرتا ہے. اچھا. ہمارے جسم کے جو ہارمونز ہیں، اچھا. چاہے وہ مردانہ ہارمون ہو یا وہ خواتین لیڈیز کے ہو. ہارمونز ہاں ہوں، جی. وہ کولیسٹرول سے بنتے ہیں. اچھا اچھا. وائٹامن ڈی، ہاں جی. جس کا بہت بڑا رول ہے ہڈیوں کے لیے، ہڈیوں کی صحت کے لیے، وہ کولیسٹرول سے بنتا ہے. اگر ہم کولیسٹرول اپنی خوراک سے مکمل طور پہ نکال دیں گے تو بھی ہمیں نقصان ہوتا ہے. ہمیں چاہیے اعتدال امام دین. مجاز کا بھی، خوراک کا بھی، اور زندگی گزارنے کا. بے شک.
امام دین ایک تو ہمارا جسم کولیسٹرول تیار کرتا ہے، ایک باہر سے ہم وہ یہ خوراک مثلا ایک فل کڑائی کھا کے تو بنا لیتے ہیں، ہاں شاباش، فل کھا سکتے ہیں، فل کڑھائی پوری ہاں جی، بکرے کی؟ ہاں جی، امام دین پھر حال بعد میں کیا ہوتا ہے؟ نہیں یہ پھر اللہ مالک ہے۔ ہاں، کبھی بھی نہیں کھانی چاہیے، اچھا، کیونکہ جتنی زیادہ ہم چکنائی والی چیزیں کھائیں گے، بڑا گوشت ہو گیا، چھوٹا گوشت ہو گیا، بڑا گوشت کیا ہوتا ہے؟ گائے کا، بھینس کا، ہاں جی، اونٹ کا۔ اس کو جی وڈے لورے کا گوشت بھی کہتے ہیں۔ اچھا، پھر بکرے کا گوشت ہو گیا، ہاں جی، اس کے بعد مینڈھے کا گوشت ہو گیا، بھیڑ کا گوشت ہو گیا، دمبے کا گوشت ہو گیا۔ ہاں جی۔ امام دین ان میں کولیسٹرول زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، چھوٹوں میں زیادہ ہوتا ہے جی، اور وڈے لورے میں کم ہوتا کم ہے؟ ہوتا ہے۔ اچھا، اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری خوراک کا زیادہ تر حصہ یا تو ہو سبزیوں پر مشتمل ہاں، یا اجناس، یا اگر بہت ہے تو پھر آپ مچھلی کھائیں، اور وہ بھی دریائی مچھلی۔ ڈاکٹر صاحب جتنی گرمی پڑ رہی ہے جی، مچھلی کھا کے تو پھر چیسٹر کی ہی کسر رہ جاتی ہے کہ بندہ چیسٹر پہن کے تو یکے یکے کرتا پھرے پھر باہر۔ کیا مطلب؟ یہ بات آپ نے کیا کہی؟ نہیں دیکھیں گرمی ہے نا جی، تو مچھلی کھا کے تو گزارا نہیں ہوتا جی۔ تو آپ نہ کھائیں، لیکن میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مچھلی انسان کے لیے فائدہ مند ہے اگر آپ نے اس کو دریا سے پکڑا ہے، تازہ دریائی مچھلی ہے، اب دریا میں کون جائے؟ یا پھر آپ نے سمندر کی مچھلی کھائی ہے۔ قسم سمندر تو کراچی میں ہے، ادھر کا کرایہ بہت ہے، یہاں سے دور بڑا بازار میں مل جائے گی نا۔ سمندر کی۔ جی، بڑے بڑے مالز ہیں، وہاں پر آپ کو یہ مچھلی سیلمن مل جائے گی۔ یہ صحت کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، اور ہماری سٹڈیز یہ کہتی ہیں کہ وہ لوگ جو مچھلی کا استعمال کرتے ہیں ہفتے میں 2 سے 3 مرتبہ بھاپ میں بنا کے کھاتے ہیں، ان کے اندر چکنائیوں کے جمنے کا عمل کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اچھا اچھا اچھا، تو کولیسٹرول ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے، لیکن اگر ہم بے اعتدالی کریں گے، اگر ہم بہت زیادہ کھانا کھائیں گے، اگر ہم چلیں گے نہیں، اگر ہم تمباکو کا استعمال زیادہ کریں گے، الکوہل کا استعمال زیادہ کریں گے، ہماری شوگر کنٹرول نہیں ہوگی، ہائی بلڈ پریشر پہ نگاہ نہیں رکھیں گے، اسے کنٹرول نہیں کریں گے، وزن پہ نگاہ نہیں ہوگی، اسے کنٹرول نہیں کریں گے، تو پھر امام دین کیا ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ کولیسٹرول کے نقصانات زیادہ ہیں، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے فائدے بھی ہیں، ہم ان دونوں کو اکٹھیاں کر کے تو یہ مجھے بتائیں کہ فائدے زیادہ ہیں کہ نقصان زیادہ ہیں؟ اس کے فائدے بہت ہیں۔ تو پھر تو بتا لینا چاہیے۔ نہیں، میں نے آپ سے کہا ہے اعتدال میں رہتے ہوئے کھائیں۔ او جی، اب اعتدال کس طرح کیا جائے؟ آپ کا جسم جو کولیسٹرول بناتا ہے، آپ کو پتہ ہے کولیسٹرول جب بنتا ہے 37 مراحل طے کر کے کولیسٹرول بنتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ بنتا ہوگا۔ اتنی مایوسی کے انداز میں کیوں بات کرتے ہیں آپ؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ نے کہا کہ یہ کولیسٹرول اچھی چیز ہے، پھر آپ فرما رہے ہیں کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ میرا سوال ہے کہ اگر یہ اچھی چیز ہے تو اس کو روپے میں سے 50 پیسے ہم کر لیتے ہیں استعمال، اور 50 پیسے اس لیے کر لیتے ہیں کہ اچھی چیز نہیں ہے، اچھا، تو پھر تو معتدل تو ہو گیا نہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، ہاں جی، شوگر ہاں جی، انسان کے لیے کتنی فائدہ مند ہے؟ شوگر کا مطلب یہ نہیں سفید چینی، جو ہمارے جسم کے اندر، جو ہمارے خون کے اندر گلوکوز موجود ہوتا ہے، میں اس کی بات کرتا ہوں۔ اچھا ہمارے دماغ کو سب سے زیادہ مقدار میں شوگر چاہیے ہوتی ہے، اچھا، دماغ کو، دماغ کو، ٹھیک ہے؟ دماغ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ چیز میٹھی ہے یا میٹھی نہیں ہے، بالکل دماغ ہی فیصلہ کرتا ہے۔ تو دماغ اس کے اس فیصلے کے لیے ہم کو چینی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے لیے بھی ضرورت پڑتی ہے، اور 24 گھنٹے جو دماغ سارے کام انجام دے رہا ہے، آپ مجھ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں، آپ کوئی مسئلہ حل کر رہے ہیں، آپ چلتے ہیں پھرتے ہیں، آپ خوش ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں کے لیے ہمارا دماغ ہی فعال ہوتا ہے، اچھا، اور پھر اس کو چاہیے ہوتی ہے گلوکوز۔ تو گنے کا رس بھی پی سکتے ہیں؟ گنے کا رس اگر تو خالص شکل میں موجود ہے
اچھا اور آپ ڈائبیٹک نہیں ہیں, آپ کو شوگر کی بیماری نہیں ہے, تو آپ پئیں, اچھا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر شوگر کے مریض ہیں, شوگر کنٹرول میں نہیں ہے, تو پھر آپ کو گنے کا جوس استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور گنے کا جوس جب بھی استعمال کریں امام دین, ہمیشہ گنے کو اچھی طرح صاف کرنے کے بعد دھلوا کر شاباش, اور پھر اس کو مشین میں جب نکالیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ مشین مکمل طور پہ صاف ہے, حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق اس کو صاف کیا گیا ہے. میرا خیال ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں جاؤں اور ریڈی والے سے کہوں کہ اسے ان ہدایات کی روشنی میں ایک گلاس مجھ کو گنے کا رس دے دو, جی, تو وہ مجھے پہلے دیکھے اور پھر کہ جا جا کام کر جا. پہلی بار تو منع کر دیں گے. ہاں جی, جب آپ روزانہ ان کے پاس جائیں گے نا, اچھا اور آپ کہیں گے دیکھو اس کو اس طریقے سے بنایا کرو, تمہارے پاس لوگ زیادہ آئیں گے, کیونکہ پھر ان کو پتہ ہوگا کہ فلاں بابا جی. نہیں, یہ دیکھیں آپ اس شخص کو بابا کہہ رہے ہیں جس کی اپنی اولاد اس کو پائجن پائجن کہتی ہے. میں آپ کی بات نہیں کر رہا, جی جی, میں اچھا. بات کر رہا ہوں ان بابا جی کی جو بیچتے ہیں گنے کا جوس. ہاں اس کو کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, حالانکہ وہ بھی میرے سے تو کوئی 2-2.5 گھنٹے ہی چھوٹا ہوگا. اچھا, ان تمام لوگوں کو جو کھانے کا سامان بیچتے ہیں, ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر وہ حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کریں گے اور اس کے مطابق وہ لوگوں کو اپنی چیزیں بیچیں گے, تو ان کے پاس لوگ بہت دور دور سے آئیں گے. ان کی چیزیں مزیدار ہیں, اچھا, ان کی ایمانداری ہے, اور انہوں نے اپنی چیزوں کو تیار کیا ہے حفظان اصولوں کے مطابق, تو دیکھیں ان کی شہرت تو عالمگیر شہرت ہو جائے گی. دیکھیے جی, گنے کا رس تو گنے کا رس ہی ہوگا, اس میں وہ کوئی انناس تو ڈال نہیں رہا کہ لوگ آئیں گے کہ جی چیز بڑی اچھی ہے, وہ تو گنے کا رس ہی ہوگا. امام دی چلیں بہرحال آپ کہتے ہیں تو ٹھیک کہتے ہیں, گنے کا رس ہے, میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ جس طرح مثال آپ دے رہے ہیں کہ ان کی چیز اچھی ہے, سودا اچھا ہے.